جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں موسیٰ ابن، موسیٰ بیٹے کن کے؟ یا موسیٰ بن عمران، عمران ابن یشار ابن فاحد ابن لاوی ابن یعقوب ابن اسحاق اور ابن ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون بنے؟ جو ہے اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے جو لاوی جو تھے ان کے بیٹے کون تھے؟ فہد. فہد کے بیٹے یشار. یشار کے بیٹے عمران. عمران کے بیٹے کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام سے 1 2 3 4 5 6 7 ساتویں نسل کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تھے. Now نتلو علیکم من النباء موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. We recite to you from the news of Moses and Pharaoh in truth for a people who believe. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتلا رہے ہیں کس کے بارے میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور فرعون کے واقعے کے بارے میں، در حقیقت حق کے ساتھ، تاکہ ایمان کون لے آئے؟ ہم لوگ ایمان لا سکے. کس کے واقعے کو لے کے؟ کس کے مثال کو لے کے؟ موسیٰ ابن عمران ابن یشار ابن فاحد ابن لاوی ابن یعقوب ابن اسحاق ابن Ibrahim alayhi salam. The Quran chronicles the life of Musa alayhi salam in great detail and emphasis from his birth until his final stage. قرآن مجید میں اللہ جل جلال نے موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ، چاہے ان کی ولادت سے لے کے چاہے ان کی انتقال تک کو لے کے ان کے آخر کا جو وقت تھا، ہر چیز کا بیان کس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام کا انٹروڈکشن. پھر میں نے آپ کو بتایا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ کس طریقے سے ان کی زندگی آگے بڑھی. یہ میں آج آپ کو تھوڑا سا سورہ قصص سے بتانا چاہوں گی. ٹھیک ہے، تو سورہ قصص میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من النباء الموسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. وہی بات آپ کی آگئی. سورہ قصص کی آیت نمبر کون سی ہے؟ تیسری آیت ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ قصص، القصص، قصص یعنی the stories. تو یہ جو سورہ نمبر کون سا ہے؟ 28. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ کی شروعات کس کی کہانی سے شروع کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی سے ڈائریکٹ سٹارٹنگ ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں اسکرین پہ لکھا ہوا ہے we recite to you. اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کس کے بارے میں؟ ڈائریکٹلی کہانی کی شروعات ہی ہو رہی کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بتائی جا رہی ہے. ان کی کہانی کو جو ہے صاف طور سے بیان کیا جا رہا ہے. اور کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو پورا واقعہ تھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو حقیقت کے ساتھ قرآن مجید کی روشنی کے نظریے سے ہمیں بتلا رہے ہیں. تو this is something that we need to completely and entirely believe in. ہمیں مکمل طور سے کیا کرنا ہے؟ اپنے موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے اوپر ہمیں یقین لے کر کے آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں سورہ قصص کی یہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ we recite to you from the news of Moses and Pharaoh in truth from a people who believe, for a people who believe. Indeed, Pharaoh exalted himself in the land and made its people into factions, oppressing a sector among them and slaughtering their newborn sons and keeping their females alive. Indeed, he was the corruptors. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. یہ مفسدین یعنی بہت ہی زیادہ فساد کرنے والا یہ آدمی تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں فسادی ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بس کسی کو دیکھ کے لڑنے لگ جاتے ہیں، بگڑنے لگ جاتے ہیں، بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں اور عجیب بدتمیز سے بات شروع کر دیتے ہیں. وہ کچھ لوگ کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، صرف فساد فتنہ کرنے والے ہوتے ہیں، oppressors. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آدمی فسادی تھا، یہ آدمی فساد کیا کرتا تھا. یہ کون؟ فرعون. اور اس کا فساد کا مثال کیا دیا گیا سورہ قصص کی 4 آیات میں کہ یہ فرعون تھا جس نے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ کیا بنا دیا تھا، اپنے آپ کو ان فرعون علی فی الارض. اس نے اپنے آپ کو زمین پہ بہت زیادہ اعلیٰ سمجھنے لگ گیا تھا کہ یہ بہت اونچے مقام پہ پہنچ گیا ہے یا اس کا رتبہ بہت بڑا ہو گیا، نعوذ باللہ. اینڈ میڈ اٹس پیپل انٹو فیکشنز. اور اس نے کیا کیا تھا؟ لوگ کو بانٹ دیا تھا حصوں میں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دریائے نیل جو تھی، دریائے نیل یعنی the river Nile جو تھا، river Nile کے ایک طرف مصری بسے ہوئے تھے اور دوسری طرف بنی اسرائیل کی قوم تھی، ہیبروز تھے. تو ایک طرف کوپٹک سے دوسری طرف ہیبروز تھے.
समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो फ़िरौन ने क्या किया था, लोग को बाँट दिया था एंड ऑप्रेसिंग अ सेक्टर अमंग देम। सेक्टर यानी एक हिस्से के ऊपर बेइंतहा ज़ुल्म सितम कर रहा था। कौन-सा सेक्टर था वो? बनी इसराइल का था, जो हम देख रहे हैं कि बनी इसराइल कौन है? याकूब है अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम को क्या नाम दिया गया? इस्राईल का नाम दिया गया। इस्राईल अलैहिस्सलाम के बेटे कौन थे? लावी। लावी के बेटे फ़हद, फ़हद के बेटे युशार, इमरान, फिर 5वीं नस्ल कौन थी? मूसा अलैहिस्सलाम। यानी ज़्यादा दूर नहीं गए हम, किससे? याकूब अलैहिस्सलाम से। समझ रहे? यानी अभी बनी इसराइल में अल्लाह ताला की वहदानियत, तौहीद और दीन का मादा ज़्यादा था, वो एसेंस ज़्यादा था। लोग उनको ज़्यादा मानते थे। ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलाम यानी याकूब अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला की इबादत होती थी, यकीन था उन लोगों के अंदर, क्योंकि ज़्यादा भी फासला नहीं हुआ था जो आगे की जो नस्लें जो आई थी। तो उन्हीं के बेटे लावी के दौर में कौन थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। तो ये भी मज़बूत इनका ईमान था, किनका? लावी का, यूसुफ अलैहिस्सलाम का। फिर उनका एक बेटा हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम। तो क्योंकि इनके अंदर ईमान और तौहीद ज़्यादा थी, इसीलिए फ़िरऔन का ज़ुल्म भी ज़्यादा था। फिर मैंने आपको मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी में क्या बताया कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ से गुज़रे थे? इसी मिस्र से गुज़रे थे। किसके साथ गुज़र रहे थे? अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम के साथ गुज़र रहे थे। The reason behind this evil practice was the belief of Israelites that there will come a child from the progeny of Ibrahim अलैहिस्सलाम। तो मिस्रियों को ये पता था कि फ़िरऔन को तबाह करने वाला एक फ़र्द आएगा, एक शख्स आएँगे। और वो कौन होंगे? वो बनी यानी आदम अलैहिस्सलाम के प्रोजनी में से, नस्ल में से होंगे। तो ये बात उनके पूरे शहर में, पूरे लोगों में बहुत मशहूर हो गया था। किसके? फ़िरऔन के। कि क्या? कि एक आदमी आएगा जो कौन होंगे? जो बनी इसराइल की नस्ल से होंगे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे। और वो क्या करेंगे? फ़िरऔन के पूरे तख्ते को पलट देंगे। तो ये बात आती है कि ये बात पहले से वो लोग जानते थे। This was it was very famous beliefs of Israelites that there will come a child from the progeny of Ibrahim alayhi salam who will destroy the kingdom of Pharaoh. It happened when Sarah alayhi salam, the wife of Ibrahim alayhi salam, passed through Egypt, and there was a king of Egypt tried to misbehave with her, but Allah Ta'ala saved her and gave her this glad tidings that from your progeny there would come a boy who will destroy this kingdom. This glad tiding was very famous among the Israelites. The Coptic people of the Egypt talk about it till it reached the Pharaoh through some of his ministers. Pharaoh and then commanded to slay all the male children of the Israelites, fearing from this child. तो क्या बताया जा रहा है कि जो कलाम पाक में बताया जा रहा है, कुरान मजीद में, तो यही बताया गया ना कि फ़िरऔन को अब क्या होना था? उसका ख़ात्मा आना था। और ये ख़ात्मा कहाँ से आया? सारा अलैहिस्सलाम की नस्ल से। तो सारा अलैहिस्सलाम की नस्ल से कौन थे? इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, लावी, फ़हद, युशार, इमरान और फाइनली मूसा अलैहिस्सलाम का आना था। ठीक है? तो ये बात हमने आपको बताया था पहले, जस्ट रिविज़न यहाँ पे हो गया है। और Suddi has narrated from Ibn Abbas and other companions, Pharaoh had a dream that a fire came from the direction of Jerusalem and burned all the Coptic people and their houses and did not harm the Israeli. तो फ़िरौन ने पहले ही एक ख्वाब देख लिया था कि एक आग कहाँ से आती है? अल-कुद्स से। अल-कुद्स क्या है? जेरूसलम। वहाँ से आती है और सारे मिस्रियों को जला देती है और सारे बनी इसराइल के जो जितने हिब्रूज़ थे सब महफूज़ और सलामत रहे। तो ये भी एक अलानियत थी कि बनी इसराइल ही की तरफ से उनके ऊपर क्या आने वाला था? बहुत ही बड़ा उनका जो है ख़ात्मा होना था। किससे? बनी इसराइल। तो ये तमाम चीज़ें थी जिससे ये लोग और घबराए हुए थे, डरे हुए थे। किससे? इस औलाद के आने से, इनके मूसा अलैहिस्सलाम के आने से। आगे सूरह क़सस में कहा गया, and we wanted to confer favor upon those who were oppressed in the land and make them leaders
and make them inheritors. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں اللہ تعالیٰ اپنے اس فیور کو اللہ تعالیٰ ان کو عنایت کرنا چاہتے تھے اس بہترین خوشی سے برکت سے کہ ان جو لوگ کمزور تھے اس زمین پہ یعنی بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ ان کو مسرت ان کو طاقت دینا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو وَنَجْعَلْ لَهُمْ وارثین کہ ان کو وہ کیا بناتے ہیں اسے تو ان کے وارث یعنی اس جگہ کے انہیریٹنس کس کو جاتا موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل کو اب آئی کہانی کی طرف and establish them in the land and show Pharaoh and his minister Haman their soldiers through them that which they had feared اور جس چیز سے یہ لوگ ڈرے بیٹھے ہوئے تھے اکثر ایسا ہوتا ہے گھر خاندان میں کوئی ایسے ہوتے ہیں جو دینی اعتبار سے بہت مضبوط ہوتے ہیں اور پرسنالٹی ان کی اسٹرانگ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین زیادہ ان کا ہوتا ہے تو اور لوگ ڈرتے ہیں اور لوگ ان کو پسند نہیں کرتے اور لوگ ان کو دبانا چاہتے ہیں اور لوگ ان کو گرانا چاہتے ہیں اور لوگ نہیں چاہتے کہ یہ زیادہ ہمارے سامنے آئے تو ان وجہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام کو مضبوط کیا اور یہ دکھا دیا کہ صحیح میں موسیٰ علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالیٰ نے وہیں بنا کے رکھی تھی انہی لوگ میں بڑے ہوئے اور انہی نے ان کو جو ہے خاتمے کا وہ باعث بنے کون موسیٰ علیہ السلام بِإِذْنِ اللہ and we inspired to the mother of Moses suckle him but when you fear for him cast him into the river and do not fear and do not grieve indeed we will return him to you and will make him one of the messengers اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ہے ٹکڑی میں ڈال دیا تھا پھر وہ بہتے بہتے آسیہ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا کس کے دل کو مضبوط کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کہ ان کو جو ہے ان کی بیٹا جو چلا گیا تھا ان کو اللہ تعالیٰ واپس کرتے اور کیسے واپس کرتے ان کو نبی بنا کے پیغمبر بنا کے How Musa علیہ السلام's mother was inspired and shown what to do کیسے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کبھی کبھی ہمارے سوال دل میں آتا ہے کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی اس کے بعد پھر جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 1 سال حکم دیا گیا کہ سارے بچوں کو قتل کیا جائے اور دوسرے سال بچوں کو زندہ رکھا جائے جس سال قتل ہونے کا وقت تھا اس سال جو ہے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جس سال قتل ہونے کا وقت نہیں تھا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو ہارون علیہ السلام کا وقت بالکل نارمل تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر وہ بڑے بھائی تھے مگر جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس سال قتل کا وقت تھا تو وہ کیسے بچے یہ بتایا جا رہا ہے How Musa علیہ السلام's mother was inspired and shown what to do it was mentioned what یہ میں آپ کو جو ہے سورہ قصص کی تفسیر سے بتا رہی ہوں ابن کثیر رحمہ اللہ کی How Musa علیہ السلام's mother was inspired and shown what to do it was mentioned that when Pharaoh killed so many of the males of the Bani Israel the Copts کون تھے جو تبتی کہتے ہیں تبتی یعنی مصری were scared that the children of Israel would die out and themselves would have to do the heavy labor that the children of Bani Israel used to do بھائی ان لوگ کی عادتیں بگڑ چکی تھی کن کی عادتیں تو مصریوں کی عادت بگڑ چکی تھی تو وہ یہ سوچے تھے اگر سارے بنی اسرائیل کے لڑکے ختم ہو جائیں گے تو جتنا محنت والا جو کام تھا مشکل والا جو کام تھا یہ کس کے ذمہ آ جاتا یہ ان لوگوں کے ذمہ آ جاتا مصریوں کے ذمہ آ جاتا تو اسی لیے انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ چاہا کہ ان کا قتل کرنا بند کرایا جائے تو اب جب یہ روکا گیا تو جو بھی لوگ تھے اسرائیلی میں سے وہ جو بچتے گئے تو پھر ان کو استعمال کیا گیا لیبر ورک کے لیے So they said to Pharaoh, if this continues and their old men die and young men are left,
their women will not be able to do the work that the men are doing, and we will end up having to do it. So Fir'aun issued orders that the boys should be killed 1 year and left alone the following year. तो क्या हुक्म दिया गया कि भाई 1 साल जो है कत्ल कर दिया जाए और 1 साल छोड़ दिया जाए। ये भी बहुत ही बेवकूफ़ी की बात थी कि जिस साल छोड़ा जा रहा था, उसी साल में से वो बच्चा मूसा अलैहिस्सलाम हो सकते थे। मगर अल्लाह ताला की तरफ से भी एक ही उनका प्लान था, अल्लाह ताला का एक ये मंसूबा था कि वो उसी साल पैदा हुए जिस साल कत्ल होने का हुक्म था। हारून अलैहिस्सलाम was born in a year when the boys were not killed, and Musa अलैहिस्सलाम was born in a year when the boys were being killed. तो ये भी आप देखिए, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक ये इसमें एक मसलियत थी कि अगर वो उस साल पैदा होते जिस साल उनका कत्ल ना हुआ होता, लड़कों का कत्ल ना हुआ होता, तो वो एक आम ज़िंदगी जीते और इस डर के उनकी माँ के दिल में कोई डर ना होता, अब लिहाज़ा बच्चे को ऐसे ना डालती और वो फ़िरऔन के घर पे ना पहुँचते। मगर इस साल क्योंकि कत्ल का हुक्म था, तो बच्चे को बचाने का भी जो है माँ के अंदर जो है एक अ, वो था, डर था। तो उन्होंने अपने बच्चे को डाला टोकरी में और वो टोकरी बहते-बहते फ़िरऔन के पास गई और अल्लाह ताला ने फिर फ़िरऔन के घर में ही मूसा अलैहिस्सलाम को पाला-पोसा और बड़ा करवाया अपनी नज़रों के सामने. Musa al-Islam was born in the year when the boys were killed. Fir'aun had people who were entrusted with this task. फ़िरऔन ने कुछ ख़ास लोग को चुना था, सिपाहियों को, जो सिर्फ़ जाके पता लगवाते कि कहाँ-कहाँ लड़के पैदा हो रहे हैं और कहाँ-कहाँ उनका जो है कत्ल या उनको ख़त्म कराया जाए. Fir'aun had people who were entrusted with this task. They were midwives who would go around and check on the women. And if they noticed that any woman was pregnant, they would write her name down. When the time came for her to give birth, no one was allowed to attend her except for Coptic women. समझ रहे हैं? तो क्या हो रहा था कि पहले ज़माने में वो हुआ करती थी दाई किस्म की औरतें होती थी और वो जाती थी जगह-जगह कि पता मतलब वो मदद करती थी बच्चों की पैदाइश विलादत तो पता लगवाती थी कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी औरतें हामिला होती थीं। तो ये औरतें जा कर के फिर इनको पैसा दिया जाता होगा, अल्लाहु आलम। तो ये जाती थीं, जाके पता लगवाती थी कहाँ-कहाँ जो है औरतें हामिला होती थीं, मिस्र बनी इस्राइल में। फिर ये जा कर के उन औरतों का नाम लिखवा दिया करती थी, जो औरतें हामिला होती थीं। और फिर जब विलादत का जब वक़्त आता था, तो विलादत के वक़्त में जो मदद की जाती थी, पैदाइश के वक़्त में, तो उस वक़्त में मिस्री औरतें आया करती थीं बच्चों को पैदा कराने के लिए, ताकि ये पता चल जाता कि लड़का पैदा हुआ है या लड़की पैदा हुई। देखिए किस तरीके से फ़िरऔन ने जो है इस हद तक वो ज़ुल्म कर रहा था। When the time came for her to give birth, no one was allowed. No one was allowed. No one was allowed यानी कोई किसी की इजाज़त नहीं थी कि allowed to attend her except for Coptic women. If the woman gave birth to a girl, they would leave her alone and go away. But if she gave birth to a boy, the killers would come in with their sharp knives and kill the child. Then they would go away. May Allah Ta'ala curse them. समझ रही हैं क्या हो रहा था कि अगर अब देखिए कितना खतरनाक ये कितने खतरनाक ये उसका काम था फ़िरऔन का कि औरतों को उसने जो है वहाँ पे लगाया हुआ था। और जब बच्चे पैदा होते तो औरतें जाती पैदाइश के वक़्त में और देखती, अगर लड़की पैदा होती तो वो जो है खामोशी से माँ और बच्चा छोड़ दिया जाता। मगर अगर लड़का पैदा होता तो वो इन्फॉर्मेशन दी जाती और फिर सिपाही आता अपनी तेज़ धार की तलवार के साथ और अल्लाहु अकबर, अल्लाहु मुस्तआन उसी वक़्त उस बच्चे का आँखों के सामने कत्ल कर दिया जाता। अल्लाह ताला की लानत हो ऐसे लोगों के ऊपर, आमीन। No one, may Allah Ta'ala curse them, Ameen. When the mother of Musa Islam became pregnant with him, she did not show any signs of pregnancy as other women did. Allahu Akbar. जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा हामिला हो गई तो अल्लाह ताला ने उनके लिए ख़ास एक रहमत की कि उनको देख के ये ना लगा कि वो हामिला हैं as other women did, जैसे कि और औरतें कभी-कभी ऐसा नहीं होता है ना कि पता नहीं चलता कि लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं क्योंकि उनकी फ़िज़ीक या तो छोटी होती है तो बेबी छोटा होता है ये अल्लाह अल्लाहु आलम। कभी-कभी आप पता नहीं लगा सकती कि हाँ, ये हामिला है।
تو کبھی-کبھی آپ دیکھیں تو اور عورتیں پیٹ بھاری ہونے لگتا ہے، بہت زیادہ نکلنے لگتا ہے اور کہیں ہاں بھئی یہ بہت زیادہ مطلب بھئی پریگننٹ ہے، مطلب دکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے کچھ یہ ایسی حاملہ ہوئی تھی کہ ان کو دیکھ کے لگا نہیں کہ یہ صحیح میں پریگننٹ ہے۔ اینڈ نن آف دا مڈ وائف نوٹس، اور جتنی بھی یہ عورتیں ہوتی تھیں پتہ نہ لگا پائی کہ وہ حاملہ تھی۔ But when she gave birth to a boy, she became very distressed and did not know what to do with him. مگر جب انہوں نے بچے کو پیدا کیا تو کیا پتہ چلا کہ وہ لڑکا ہے، اور وہ بہت زیادہ جو ہے پریشان حال ہو گئی کہ اب میں کیا کروں گی کہ مطلب بیٹا پیدا ہوا ہے، اور ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ She was extremely scared for him because she loved him very much. ظاہر سی بات ہے بچہ پیدا ہوا ہے، ہر ماں اپنے بچے کو جو ہے چاہتی ہے، محبت کرتی ہے، تو ان کے بھی دل میں موسیٰ علیہ السلام کی بے انتہا بے پناہ محبت تھی، تو وہ اپنے بچے کو ظاہر سی بات تھی بچانا چاہتی تھی۔ No one ever saw موسیٰ علیہ السلام but they loved him. جس کسی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا سب کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا آتی گئی؟ محبت آتی گئی. And the blessed ones were those who loved him both as natural feeling and because he was a prophet. اور یہ جو کیفیت تھی محبت اور چاہت کی، یہ اس لیے بھی تھی نیچرل، قدرتاً بھی ان کے لیے محبت تھی، اور اس لیے بھی کیونکہ وہ ایک نبی بننے والے تھے۔ جیسے کہ بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کے وقت ہی جو ہے عبد المطلب جو ان کے جو دادا تھے ان کے دل میں بے انتہا محبت، شروع سے ان کو ایک الگ جگہ دی گئی، الگ مقام دیا گیا، الگ محبت دی گئی، شروع سے ان کی ایک عزت کی جگہ بنی رہی، کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس طریقے سے کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی says وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي and I endued you with love from me. اور اللہ تعالیٰ نے کیا ڈال دیا تھا ان کے اندر؟ موسیٰ علیہ السلام کے اندر بے انتہا محبت ڈال دی تھی، کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ڈالا تھا، تاکہ جو کوئی ان کو دیکھتا ان کے دل میں کیا جاتی، ان کو دیکھ کے محبت آ جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام is the in the house of فرعون، کب؟ جب فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام داخل ہو چکے تھے۔ When Musa alayhi salam's mother became so worried and confused, it was inspired into her heart and mind what she would do. So Allah Ta'ala says, we inspired Musa alayhi salam. Allah Ta'ala نے موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ الہام کیا، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، بشرا کیا، کیا؟ سقل him، دودھ پلائی بچے کو۔ But when you fear for him، اور جب آپ ان کے لیے گھبرائیے، ڈر جائیے، then cast him into the river and fear not nor grieve. Verily, we shall bring him back to you and shall make him one of our messengers. اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا کہ ہم آپ کے لیے واپس لوٹا کے لائیں گے، کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو لوٹائیں گے۔ بالکل مت گھبرائیے، اپنے بچے کو ایک ٹوکری میں ڈال کے دریائے نیل میں ڈال دیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ان کے دل میں یقین دلایا، ان کو تسلی دلائی کہ بالکل مت گھبرائیے گا، لا تحزن، بالکل مت گھبرائیے گا، اور لا تخفی، لا تخافی، لا تخافی یعنی خوف مت کیجیے۔ تو کیا کہا جاتا ہے؟ دو چیزیں کہیں کہ آپ لا تخافی ولا تحزنی، کہ مت گھبرائیے، ان ردوہ الیک وجعلوہ من المرسلین، کہ ہم اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو اس بچے کو لوٹائیں گے، کیسے لوٹائیں گے؟ مرسلین، نبی موسیٰ علیہ السلام کو رسول اور پیغمبر بنا کے لوٹائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کیا تھا؟ وعدہ تھا، کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب سنیے، her house، کس کا ہاؤس؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ her house was on the banks of the Nile. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو گھر تھا وہ دریائے نیل کے کنارے تھا، banks of the river. So she took a box and made it into a cradle. تو انہوں نے ایک ڈبہ لیا اور اس کو جو ہے انہوں نے ایک پالکی یا ایک کریڈل کی طرح بنا دیا، and started to nurse her child، اور انہوں نے اپنے بچے کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ نرس یعنی دودھ پلانا، اس کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ When someone came to her and she was afraid of, she would go and put him in the box and put it in the river and she would tie it with a rope. تو کیا کرتی؟ وہ ایک ٹوکری میں اپنے بچے کو ڈال دیتی، ٹوکری کا ایک حصہ باندھ کر کے اپنے گھر سے باندھ دیتی کہ اگر وہ بہتے بہتے زیادہ دور نہ جاتا، اور جب وہ خوف ختم ہو جاتا، یعنی اگر کوئی مصری سپاہی گزرتے تو وہ گزرنے کے بعد اپنی اس ٹوکری کو واپس کھینچ کے بچے کو اپنے پاس واپس لے لیا کرتی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مصری سپاہی پورے وقت وہاں نہیں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو بھی نظام تھا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت کرنی تھی۔ سو
The water carried him away past the house of the Pharaoh. اور پھر ایک دن کیا ہوا کہ so she went and put the child in the box but put it in the river but she forgot to tie it. ایک دن وہ بھول گئی اس رسے کو باندھنا. The water carried him away. پانی میں بچے کی جو ٹوکری تھی بہتی گئی past the house of فرعون فرعون کے گھر تلے آ گئی, گھر کے پاس آ گئی, past the house of فرعون. پھر اس کے بعد where some servant women picked the box up and took it to Pharaoh's wife. اور جب وہاں پہ کچھ عورتیں آئیں انہوں نے جو ہے بچے کو اٹھا کے فرعون کی بیوی کو دے دیا. They did not know what was inside. کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ٹوکری میں کیا تھا. ٹوکری کو لے جا کے فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کو دے دیا. And they were afraid that they would be in trouble if they opened it without her. اور وہ ساری جتنی بھی وہاں کی جو بھی کام جو ان کی جو کیا کہتے کنیز یا جو بھی وہ تھی تو سب وہ ڈر گئی کہ بھئی اگر ہم کھول دیں گے تو کہیں ہماری کوئی پکڑ نہ ہو جائے کہ ہمیں کوئی سزا نہ مل جائے. تو سب لوگوں نے کیا سب سے پہلے انہی کے ہاتھ میں دیا. کس کے ہاتھ میں؟ آسیہ علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا. So when the box was opened, they saw it was a child with the most beautiful features. Okay, ظاہر سی بات ہے کہا بھی جاتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بہت خوبصورت تھے, بس ان کی تھوڑی سی رنگت کم تھی, رنگ ان کی تھوڑا سا کم تھا, تو بہت ہی خوبصورت نکلے. اور پھر کیوں خوبصورت تھے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یعقوب علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے. اسحاق علیہ السلام بہت خوبصورت تھے, ابراہیم علیہ السلام بہت خوبصورت تھے, تو ظاہر سی بات تھی خوبصورتی موسیٰ علیہ السلام کے اندر بھی آنی تھی. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو, کس کے دل کو؟ آسیہ علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ filled her heart with love for Musa علیہ السلام when she saw him. This was because she was blessed and because Allah Ta'ala wanted to honor her and cause her husband's doom. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو جو چننا چاہتے تھے کس کے لیے؟ اپنے دین کے لیے, اور دین کو میں چن کر کے ان کو اللہ تعالیٰ اس مقام پہ پہنچانا چاہتے تھے. آسیہ علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خیر لکھی تھی. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ عالم کیا وجہ تھی, مگر اللہ تعالیٰ نے آسیہ علیہ السلام کو باعث بنایا اسلام قبول کرنے کا, ان کو ہدایت دی, اور موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے کیا بنے؟ بہت ہی زیادہ خیر اور ان کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام, کیونکہ آسیہ علیہ السلام ایمان قبول کر لیا تھا انہیں. اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آسیہ علیہ السلام کون ہوں گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ, ان کی بیویوں میں سے جنت میں ہوں گی باذن اللہ. تو یہ رہا آج کی کہانی. انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے باقی کی کہانی نیکسٹ سیشن میں, نیکسٹ کلاسز کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیر, آپ سب تشریف لائے. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.